بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فارماسسٹ عاقب ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، آج کا ٹاپک بظاہر تو سمپل لگتا ہے لیکن اندر سے کافی سائنٹیفک ہے۔ آج ہم صرف یہ نہیں پوچھنے والے کہ ساون میں پسینہ کیوں آتا ہے، بلکہ یہ بھی سمجھنے والے ہیں کہ کیا پسینہ نہ آنا ہیلتھ کا پرابلم بن سکتا ہے؟ کیا کچھ لوگوں کا پسینہ زہر ہوتا ہے؟ اور کیا بارش میں پسینہ رک جانا چاہیے؟ دوستو، ساون کا مہینہ ہو، بارش بھی ہو، ٹھنڈ بھی ہو، اور پھر بھی پسینہ نہیں رکتا۔ کچھ لوگوں کو اتنا آتا ہے کہ کپڑے گیلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں تو بالکل بھی نہیں آتا۔ اور سب سے بڑا سوال، کچھ لوگوں کے پسینے سے سمیل کیوں آتی ہے؟ آج ہم اس سوال کا جواب بھی ڈھونڈیں گے۔ چلیے بات کرتے ہیں سائنٹیفک بھی، انٹرسٹنگ بھی، اور بالکل آسان زبان میں، تاکہ عام آدمی کو بھی سمجھ آئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو کر دیجئے لائک، چینل کو کر دیجئے سبسکرائب، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ دوستو، سب سے پہلے تو ایک مت توڑتے ہیں کہ بارش کا مطلب یہ نہیں کہ گرمی ختم، بلکہ بارش ہوا کو گیلا کرتی ہے، ٹھنڈا نہیں۔ ساون کے موسم میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہیومیڈیٹی ہائی ہوتی ہے، ہوا میں آلریڈی اتنی نمی ہوتی ہے کہ پسینہ ایوپریٹ ہی نہیں ہوتا، یعنی جو پسینہ نکلتا ہے وہ سوکھ بالکل نہیں پاتا، بلکہ چپچپاہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ٹمپریچر ماڈریٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی باڈی ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے، تو بارش یا ٹھنڈی ہوا ہونے کے باوجود بھی پسینہ رکتا نہیں بلکہ اور زیادہ چپکتا ہے۔ دوستو، یہاں ایک اور مت سننے کو ملتی ہے کہ پسینہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے بندہ ہیلتھی ہے، لیکن میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہر انسان کا میٹابولک سسٹم اور سویٹ گلینڈ الگ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں سویٹ گلینڈ ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، جیسے ہی گرمی لگتی ہے تو دستی پسینہ نکلتا ہے۔ ان کا بیسل میٹابولک سسٹم ہائی ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ان کی باڈی جو ہے نا زیادہ ہیٹ پروڈیوس کرتی ہے۔ دوستو، کچھ لوگوں میں جو ہے سویٹ گلینڈ کم ایکٹیو ہوتے ہیں، جس سے پسینہ نہیں آتا۔ میڈیکل کنڈیشن میں ہائپر ہائیڈروسس بھی اس کو کہتے ہیں۔ ہائپوتھائرائڈزم اور نرو ڈیمیج جیسے بھی ایشو ہو سکتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں فیملی یعنی جینیٹک کا بھی ایشو ہوتا ہے، یعنی کچھ فیملیز میں پسینہ کم آتا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو پسینہ کم آتا ہے تو زیادہ خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیک اپ کی بھی نشانی ہو سکتی ہے۔ اب آتے ہیں اس پہ جو تقریباً سب کو ڈسٹرب کرتا ہے، مطلب بدبو۔ ادھر بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ گندے ہوتے ہیں ان کے پسینے سے بدبو آتی ہے، لیکن یہ بات بالکل الٹ ہے۔ اصل میں اس کا ملزم ہوتا ہے بیکٹیریا۔ پسینہ تو صرف پانی ہوتا ہے، سالٹ اور یوریا کے ساتھ۔ جب وہ سکن کے بیکٹیریا سے ملتا ہے، اسپیشلی انڈر آرم، تو وہ بدبو پیدا کرتا ہے، بدبو پھیلاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ایپوکرائن سویٹ گلینڈ کی وجہ سے۔ یہ گلینڈ پروٹین اور لپڈ نکالتے ہیں، بیکٹیریا اسے توڑتے ہیں اور بناتے ہیں وولٹائل فیٹی ایسڈ، تو رزلٹ ملتا ہے بدبو۔ یعنی آپ کا پسینہ نہیں بلکہ بیکٹیریا جو ہے پسینے میں بدبو پیدا کرتا ہے۔ اور کچھ فیکٹر بھی ہوتے ہیں اس کے پیچھے، کہ پور ہائیجین ہو گئی، ہیری انڈر آرمز ہو گئی، گارلک ہیوی ڈائٹ ہو گئی، ٹائٹ کپڑے جو ہوا داخل نہیں ہونے دیتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ کو ایکسیسو سویٹنگ یا سمیل کا ایشو ہے تو یہ 7 چیزیں آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ نمبر 1، روزانہ شاور لیں، اینٹی بیکٹیریل سوپ یوز کریں، ڈیٹول ہو گیا۔ نمبر 2، کاٹن
ہلکے یا ہوادار کپڑے پہنیں جس سے ہوا داخل بھی ہوتی رہے اور باہر بھی نکلتی رہے۔ انڈر آرمز شیو رکھیں، یہ جو ہیئر ہوتے ہیں یہ زیادہ بیکٹیریا رکھتے ہیں۔ ڈائٹ سے گارلک، کیفین، آنینز کا استعمال جو ہے کم کریں۔ اگر آپ ڈائٹ کر رہے ہیں تو ان چیزوں کا استعمال تھوڑا کم کر دیں۔ الکوہل فری ڈیوڈرنٹ استعمال کریں۔ نمبر 7، اپنی ہائیڈریشن جو ہے نا برقرار رکھیں۔ اگر آپ پانی کم پیئیں گے تو پسینہ جو ہے نا، پسینے میں سے سمیل ضرور رہے گی۔ آپ پانی زیادہ زیادہ پئیں۔ تو دوستو، اگلی دفعہ ساون میں آپ کو پسینہ زیادہ آئے تو یہ نہ سمجھیں کہ آپ پرابلم ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ آپ کی باڈی کا کولنگ سسٹم آن ہے۔ لیکن اگر سویٹ جو ہے نا اب نارمل یا سمیل آ رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر یا ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور کنسلٹ کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کر دیجیے لائک، چینل کو کر دیجیے سبسکرائب، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ آپ کا اپنا فارماسسٹ عاقب، اللہ حافظ۔